اللہ کی بات کریں تو پھر اس کا کوئی مثال زمانہ دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ایک شخص خوبصورت کھکڑی پیش کرتا ہے. کھکڑی سمجھتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں اسے اردو میں؟ خربوزہ. جی ایک ہوتا ہے تربوزہ، ایک ہوتا ہے خربوزہ. خربوزہ کون سا ہوتا ہے؟ خربوزہ کون سا ہوتا ہے؟ جی ہاں اسی نے کیا کھڑے ہیں، ایک کھکڑی ہوتی ہے ایک دھوانا ہوتا ہے. اب میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں دھوانا تربوزہ ہے یا خربوزہ ہے یا کھکڑی تربوزہ ہے یا خربوزہ ہے. یہ آپ میرے نام وائی فرما جی جی سبحان اللہ. لگے رہو مولوی صاحب، غلط پڑھی گا. تو وہ صحابی وہ شخص آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوز پیش کر رہا ہے، کھکڑی پیش کر رہا ہے. تو جب آپ کو دی نا، آپ نے دیکھی کھکڑی رکھی، پاس سونا پڑا تھا. یہ امیروں کے لیے. آج تو زکات دی جاتی ہے نا، جو گھر میں کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے، جو فٹیگ پوری کرنے والا ہوتا ہے اس کو زکات دی جاتی ہے. مسکین کو کوئی نہیں دیتا، نہ حکومت دیتی ہے نہ ہم محلے دار دیتے ہیں. اتنے بڑے ہم بخیل ہیں اس کو زکات دیتے ہیں، اس کو صدقہ دیتے ہیں، جو ماتحت کرے، جو تابع داری کرے، جو سلوٹ مارے. لعنت ہے ایسی بات کی. نبی کی سیرت کو پکڑو، اس نے تحفہ دیا، یہ امیروں کے لیے ہے. یہ حد حرام نہیں ہے، جو حد حرام ہے ان کے لیے نہیں. یہ بات یہ اہل ایمان کے لیے. پھر نبی نے سونے کی لب بھری نا، ایک طرف کھکڑی آتی ہے، ایک طرف بدلے میں سونے کی لب بھر کے میرا نبی نے. یہ امیروں کے لیے نبی کی زندگی. ایک دیاتی آئے، گرابی آئے، آ کے بات کی دین کی. آپ تو ماشاءاللہ بڑے غنی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے امین ہیں. اتنی بات کرتا ہے، وادی ہے اس میں بکریوں کا ریوڑ ہے. میرے نبی نے کہا چل ساری ہے. سارے کسار ریوڑ بکریوں کا لے دیا. وہ جب اپنی قوم میں جاتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ لوگوں ایمان قبول کر لو، لوگوں ایمان قبول کر لو. اللہ کی قسم محمد اتنا دیتا ہے فقر کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. محمد اتنا دیتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. لوگوں ایمان قبول کر لو، ایمان قبول کر لو. اللہ کی قسم اللہ کا نبی اتنا عطا کرتا ہے، اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے کہ میرے پاس کہنے کے الفاظ نہیں ہیں. کامل و اکبر ذات. تو پھر اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کے بندہ جب جو ہے ادنا کے پیچھے چلے گی، اس کی بدقسمتی اور ذلت ہے. آپ حدود میں شریعت میں سخت تھے، نہیں برداشت، لیکن اتنے نرم. مکہ جیسا شہر فتح کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہے اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے. اتنی میرے نبی کی سمادات. آج تم آزاد ہو. میں وہی سلوک کرتا ہوں تمہارے ساتھ کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا. انہوں نے بھی کنیوں میں ڈالا، تم نے بھی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے ظلم و ستم کیا، تم نے بھی ظلم و ستم کی. انتہا کر دی، لیکن ہماری وفا اور محبت کا عالم نہیں دیکھیے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. ہر آدمی ڈر رہا ہے، خوف میں ہے، تو میرے نبی نے معاف کر دیا. یہ اسلام ہے، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے. غیروں کو بھی اتنا دیتا ہے کہ وہ قوم میں جا کے کہتے لوگوں اسلام قبول کر. تو ہمیں تو کل قیامت کو نہیں بھولنا چاہیے نا. اس لیے اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں، اللہ نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے. دیکھ کے چلو، سمجھو قرآن کو کیا کہتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں قرآن میں لکھا گیا. پر ہمارا رسول بھی نہیں ہے، ہمارا رسول بھی کوئی ہے. ہم ساری زندگی لچھے سمجھے، لچھے دار تقریریں سمجھے جو کانوں کو مزہ دیتے ہیں جی. اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ نبی کے فرمان کا پتہ. اور جو بیچارہ صرف پیسے پہ کام کرنے والا ہے، رمضان ایک ہی تقریب میں گزر گیا جو 4 موضوع ہیں، وہ جدھر جاؤ ادھر وہی ہوتے. محرم ہے، 3 مہینے محرم ہی چلتا رہتا.
پھر دو چار مہینے 11ویں اور میلاد پہ چلتے رہے کہ شریعت کو کون بیان کرے گا؟ خدا نے دعا کے بیان نہیں کرتا. خدا نے اب خدا کی قسم ہم یہ کبھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہمیں نبی کی سنت کا پتہ نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین سے کام کرتا مجھے نبی کی سنت کا پتہ نہیں. اللہ علماء کی زندگیوں میں برکتیں دے. اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے دین کی خدمت کی ہے. آج کا کمینہ مولویوں کے اوپر بھونکتا ہے. اس کتے کو حیا آنی چاہیے کہ جنہوں نے دنیا نہیں بنائی آخرت کی خاطر سارا کچھ نبی کے دین کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ نبی میں نے عرض کیا نا جو نبی دعائیں مانگتے گئے خدا مصطفیٰ کو ویسے ہی عطا کرتا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال. اللہ نے ڈالا مجھے مانے میرے بارے میں اچھا وہ مانا. اللہ نے ڈال دیا. اللہ نے عطا کر دیا. آج آپ مشاہدہ کر دو بڑے مذاہب میجر سیکولر تھاٹ یہودی عیسائی مسلمان تین ایسے جو غالب دنیا پہ غالب یہودی عیسائی مسلمان. ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی کہتے ہیں ہمارے بڑے. دعا مانگی ہے نا نبی نے مجھے اچھا یاد کرے میرا ذکر خیر کرے. ابراہیم کی دعا ہے. مسلمان ان سے پوچھو یہ کہتے ہمارے. یہودیوں سے پوچھو وہ کہتے ہمارے ہیں. عیسائیوں سے پوچھو وہ کہتے ہمارے ہیں. دیوبندیوں سے پوچھو وہ کہتے ہمارے ہیں. بریلویوں سے پوچھو وہ کہتے ہمارے ہیں. شیعوں سے پوچھو وہ کہتے ہمارے ہیں. اہل حدیث حضرات سے پوچھو وہ کہتے ہمارے ہیں. کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہم بھی ابراہیم کو نہیں ماننے والے. یہ ثمرۂ ابراہیم ہے ان کی دعا کا. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ادھر تو مانگتا ہے خلیل ہو کر کے میرے اللہ اے میرے کریمہ میرا ذکر خیر لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. سبحان اللہ. میرے جانے کے بعد بھی لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کریں میرا ذکر خیر کریں. جب محبوب کی باری آئی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. اے میرے محبوبہ کیا ہم نے تیرا ذکر بلند نہیں کیا. جہاں پہ میری توحید کا اعلان کیا جائے گا وہاں پہ تیری رسالت کا بھی اعلان کیا جائے گا. جنہوں میری توحید کے کلمات ہوں گے لا الہ الا اللہ وحید الرسول تیری رسالت کا بھی اعلان ہوگا محمد رسول اللہ. جہاں پہ میری شہادتیں دی جائیں گی یعنی شہادتیں کا ذکر ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. وہاں پہ شہادتیں بھی میرے محبوبہ تیری ہوں گی اشہد ان محمد رسول اللہ. ساری کائنات میں میرے محبوبہ تیرا ذکر گونجتا رہے گا. اپنے ایمان سے ذرا سوچ تو صحیح نا صبح سے لے کر عشاء تک فضا میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں لگتی رہتی ہیں. کبھی پاکستان میں کبھی امریکہ میں کبھی ہندوستان میں کبھی افغانستان میں کبھی سعودی عرب میں کبھی ایران میں ہر طرف اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ہوا میں لہراتے رہتے ہیں اور گونجتے رہتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ اپنا ذکر خیر کام کے وسیع کرے رب محمد عربی کو آپ خود عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگتے ہیں اے میرے اللہ اس جنگل بیابان میں میری قوم کو پانی چاہیے. میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا وَإِذْ
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. سبحان اللہ. ایک ڈنڈا نبی نے مارا، رب ذوالجلال نے پانی کے 12 چشمے نازل کر دی، پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے. لیکن محمد عربی کے غلاموں نے جب پانی کا مطالبہ کیا، رب ذوالجلال کے معبود نے پانی کے ایک برتن میں اپنی انگلیاں مبارک رکھی، رب نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. دیکھیں نا، بندہ جب کسی کی باتیں سنتا ہے اس کو دل کرتا ہے دیکھنے کا. جس کی بات حسین و خوبصورت ہو اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب رب نے کلام کیا اس نے بھی سوال کر دیا، رب ارنی انظر الیک. مالک ہے تیرا کلام بڑا خوبصورت ہے، ایک جھلک دکھا تو دینا. آواز آتی ہے لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پتہ چلا کوئی دیکھنے والا، وہ بولو تو صحیح، کوئی دیکھنے والا تو کون ہے دیکھنے والا؟ اس لیے رسول اللہ کی اوپر اللہ کے احسانات کی حد نہیں ہے. ہر نبی کا سفر ہے آسمانوں سے نیچے نیچے، سدرہ سے نیچے نیچے. اگر اوپر والا کوئی سفر ہے تو وہ کائنات کی جان محمد رسول اللہ. اتنی عظیم ہستی کو انسان چھوڑ کے شیطان لعین کے پیچھے چلے، اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. میرے بھائی سنو تو صحیح نا، یہ زندگی سدا ہم رہیں گے، سدا ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، کوئی نہیں آپ پہ رہے گا. تو پھر یہ دنیا کیسے؟ دنیا کی محبت کی جگہ پہ رسول اللہ کی محبت آ جائے، خدا کی قسم پہ دنیا ایک عجیب حسین منظر بن جائے. لیکن ہم آنے نہیں دیتے نا. بابا جنا اتنا ہمارے اندر گھس گیا ہے، جس طرح شیطان خون کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے نا، بابا جنا کی محبت اس طرح ہمارے خون کی رگوں کے اندر دوڑتی ہے. ہر بندہ دھادا اس کے پیچھے پڑ رہا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک، سیاسی سربراہ سے لے کر عوام تک، مذہبی رہنما سے لے کر کے ایک عام انسان تک، پیر سے لے کر کے ایک فقیر تک، ہر کوئی بابے جنا کے پیچھے دوڑتا ہے. اور یہ ہاتھ بھی نہیں آتی. دور حاضر ہر بندے کو پڑی ہوئی ہے، میری گڑی بھی بڑی ہو، ریڈ کلر سے ہو، B.Ed ہو، پتہ نہیں اور کہتے مجھے گناہ میں نہیں آتی. بابا تجھے اس کی فکر ہے میرا سفر اچھا ہو جائے، اس سفر کی تجھے فکر ہے. اس سفر کی فکر نہیں ہے جو چارپائی پہ مجھے اٹھا کے بے بسی کے عالم میں نہیں سمجھ آئی میری بات. مجھے یاد ہے جب میں جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، اس سے قبل ایک کپڑوں کا جوڑا ہم عید میں سلائی کر رہے تھے. میں اپنی بتا رہا ہوں، غیر کی بات نہیں. وہی پورا ایک جوڑا کپڑوں کا، اس میں گرمیاں بھی گزر جاتی تھی، سردیاں بھی گزر جاتی تھی. اور خاندان میں، محلے میں، گاؤں میں، رشتہ داروں میں کوئی شادی بھی ہوتی تو قسم اللہ کی اس کے ایک جوڑے پورے. کبھی سال میں دو سال میں 3 سال میں ایک دفعہ دنیا بھی لے گئے تھے. باقی کو چاچے کی پہنی، کو مامی کی پہنی، کو بھائی کی پہنی. آج ہر فنکشن پہ ہر بندے کا نیا جوڑا ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں. جوانی ہے، جوانی
جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، زندگی ہے، زندگی کے بعد موت ہے، اعلیٰ لباس ہے، اعلیٰ لباس کے بعد تیرا سب سے ادنا لباس، سب سے گھٹیا کپڑا، رنگت میں سفید ہے، سب سے کمزور کپڑا، سب سے سستا کپڑا، اس کو بھول گئے ہو، کل وہ بھی زیب تن کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ رہے بھائی؟ میرے بھائی اگر اس کپڑے کی فکر ہے، آج اس تن میں پہننے کی فکر ہے، تو کل کفن کی بھی فکر کر، اعلیٰ کوٹھی میں رہنے کی فکر ہے تو کل قبر کی زندگی کی بھی فکر کر۔ آج اچھے سفر کی فکر ہے، بری بات نہیں، اس سفر کی بھی فکر کر جو مجھے چارپائی میں رکھے ڈورا جائے گا۔ پر دین ہو تو اس کی فکر آئے نا، جب دین نہ ہو تو پھر فکر بھی نکل جاتی ہے۔ یہ سارا سوچ سے بنتا ہے، سارا سوچ سے بنتا ہے۔ آج مسلمان کی سوچ بس مال کی اوپر آ کے رک گئی۔ جب سوچ دین والی تھی، حالانکہ عورت ہے اس کام میں سب سے ناقص ہے، ناقصات العقل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے یہ خواہش اس کی ہوتی ہے، کپڑا ہو، گھر اچھا ہو، مال و دولت ہو، یہ اس کی بھوکی ہے۔ لیکن وہ دور بھی یاد رکھو جو میرے نبی کے اصحاب کا دور ہے، دور عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آج کے حکمرانوں کی طرح بے حس، بے دین، بے حمیت نہیں تھے۔ رات کو نکلتے ہیں، گلی میں چکر لگاتے ہیں، ایک عورت اپنے چھت پہ کھڑی ہے، درود پڑھتی ہے، درود پڑھنے کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے، درود پڑھتی ہے، درود پڑھنے کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے۔ عمر حیران ہے، درود بھی پڑھتی ہے، پھر روتی بھی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، اللہ پتہ نہیں تو مجھے جنت میں داخل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ دین کی برکت ہے نا، جب مردوں میں دین آئے تو گھروں میں بھی دین چلتا ہے۔ آج اس وجہ جب مرد کو نماز نہیں آتی، روزہ نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، تو عورت کو کہاں سے آئے؟ عورت کے دین کا ٹھیکیدار اس کا گھر والا ہے، مالک ہے، چاہے باپ ہے چاہے خامد ہے، دو کی ذمہ داری ہے اس کو دین سکھانا، ملا کی ذمہ داری نہیں۔ پھر دعا کرتی ہے، اللہ اگر تو جنت میں داخل کرے گا تو رسول اللہ تو اعلیٰ درجے والے بھی ہوں گے، میں نیچے والی کو کیا کروں؟ مجھے تو جنت بھی وہ چاہیے جو نبی والی ہے، جس نے میرا نبی ہے اس جنت میں جاؤ۔ قربان نہ جاؤں ان عورتوں کے اوپر جن کی اتنی عظیم سوچ تھی۔ آج غلامی موت میں رسول بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر اتنا کالا ہے خدا کی قسم جتنا شیطان کالا نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو پھر دین جو ہے کمزور نہیں ہو سکتا، پھر قرآن کی تضریب نہیں ہو سکتی، پھر نبی کی عزت پہ ڈاکے نہیں مارے جا سکتے، پھر ختم نبوت کے لیے مولویوں کا آواز نہیں اٹھانی پڑتی، ملت اسلامیہ ہو، پھر بات رسول اللہ کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو، جب عمر فاروق نے یہ بات سنی نہ کہا شکر ہے مولا، شکر ہے مولا تیرا، اب تک ہمارے گھروں میں بھی دین موجود ہے، اور سنو بچیوں کو تعلیم دو۔ آج تو باپ اور ماں اس سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے خامد سے اس لیے لڑائی کی، دنیا کے لیے لڑائی کی، قیامت کے دن ہوگا رب منہ پھیر لے گا۔ ذرا یہ دین بھی بتاؤ، اور جس عورت نے اپنے خامد سے اس لیے لڑائی کی کہ تو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا رب قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ تربیت سے ہوتا ہے میرے بھائی، تربیت سے ہوتا ہے۔ نبی کے ساتھ جڑ جا، تو جتنا بھی کمزور ہے خدا کی قسم خدا کی نظر میں تو بالا ہوگا۔ دنیا تجھے عزت نہیں دیتی، خدا تجھے عزت دے گا۔ خدا کی
ابو لہب کون ہے؟ نبی کے خون والا ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ نبی کے بچپن میں سربراہ بھی تھا، مکہ کا سردار بھی تھا۔ ابو لہب کون ہے؟ خوبصورت بھی ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ جس کی لالیاں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، اس کا سردار ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن تبا تبا کی رٹ نہیں لگ رہی، اور تبا تبا کی رٹ نہیں لگ رہی۔ رب قیامت تک کرواتا رہے گا، اس لیے کہ در مصطفیٰ کو اس نے چھوڑا ہے۔ تو سامعین محترم، آخری وقت آیا، اپنی اولاد نے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس کی چارپائی زندہ ہے، ابھی مرا بھی نہیں ہے، بچوں نے اٹھا کے گھر سے باہر رکھ دیا کہ جس سے بدبو آتی ہو اس کو ہم گھر میں کیا کریں۔ ایک طرف مکہ کا سردار ہے، خوبصورت بھی ہے، حسب نسب بھی والا ہے، نبی سے رشتہ داری بھی ہے، دوسری طرف حبشہ کا غلام بلال بھی ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، حسب نسب بھی اعلیٰ نہیں ہے، رنگ بھی سیاہ ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، ایڑیاں بھی موٹی ہیں، منخرط غلام ہے۔ سنو، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جب قیامت ہوگی میں اٹھوں گا، میرے دائیں ابو بکر ہوگا، میرے بائیں عمر ہوگا۔ جب ہم قبر سے اٹھیں گے، جب ہم قبر سے اٹھیں گے، پھر میرے سامنے میرا بلال اپنی قبر سے اٹھے گا۔ نبی کہاں سے اٹھے گا؟ الروضۃ من ریاض الجنہ، مدینہ کی سرزمین سے نبی اور آپ کے یار اٹھیں گے۔ بلال کی قبر تو شام میں ہے، بلال کی قبر تو شام میں ہے، بلال کی قبر شام میں ہے، نبی کی قبر مدینہ میں ہے۔ نبی فرماتے ہیں بلال کی قبر میرے سامنے کھلے گی، بلال میرے سامنے ہوگا، دائیں میرے ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر ہوگا، میرے آگے آگے جنت میں چل کے بلال جا رہا ہوگا۔ یہ نبی کی قربت کا صلہ ہے۔ سلیمان غلام ہے، ایران سے چل کے آتا ہے، مدینے میں آیا، نبی کو نہ پایا، مکہ میں چلے گئے، بس مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی، ہجرت کر کے شہر مدینہ میں آئے۔ جب شہر مدینہ میں آتے ہیں تو سامعین محترم، جنگ خندق کا دور آیا، کھدائی شروع ہوئی۔ ایک ٹکڑا نبی نے مہاجرین کو دے دیا، ایک ٹکڑا نبی نے انصار کو دے دیا، کہا تم بھی کھدائی کرو، تم بھی کھدائی کرو۔ پیچھے سلمان بچ گیا۔ مہاجرین کہتے ہمارے ساتھ آیا ہمارا ہے، انصار کہتے ہمارے پاس ہمارے سے ہو کے گیا ہمارا ہے۔ نبی نے کہا سلمان نہ تمہارا ہے، سلمان نہ تمہارا ہے، سلمان ایران سے ہمارے لیے آیا ہے، لہذا سلمان ہمارا ہے، سلمان ہمارا ہے۔ تو میرا نبی تو اتنا لجبان ہے، کبھی تو غیروں کو رنگ دیتے ہیں۔ غیر آیا تھا نا، ایک کھکڑی آیا تھا، میرے نبی کے سونے کی لت پر دی۔ ہم تو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے کنجروں پہ یوں لٹاتے ہیں، چاہے وہ کنجر مذہبی ہو تو چاہے وہ کنجر دوسرے نسل کے ہو، اور جب مسجد میں دینے کے لیے آ جائے پھر وہ پرس نکلا جو سب سے کمزور، جو سب سے چھوٹا، جو سب سے رگڑا ہوا روپیہ ہے وہ مسجد میں ڈالیں گے۔ واہ مسلمان، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے گی، جس کو دنیا کے کپڑے کی فکر ہے، لباس کی فکر ہے، کفن کو بھول گیا ہے، دنیا کی سواری کی فکر ہے، قبر کی جانے والی چارپائی والی سواری کی فکر نہیں ہے، جس کو کوٹھی کی فکر ہے میرے بھائی قبر میں زندگی جو لمبی ہے اس کو گزارنے کی فکر نہیں ہے۔ یہ تبھی بنتی ہے جب من میں حرام آ جاتا ہے، جب رشوت آ جاتی ہے، جب سود کا پیسہ آ جاتا ہے، جب اپنی بہن، بیٹی اور عورت کی وراثت کا حصہ ہڑپ کرتا ہے، پھر یہ غیرت دینی حمیت وجود سے نکل جاتی ہے، قلوب و اذان سے نکل جاتی ہے، پھر سامنے صرف بابا جلا ہوتا ہے، پیچھے شیطان رہتا ہے۔ پریشان تو نہیں، بولو تو صحیح، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اٹھ کے کہے نا میرے دادے کا دادا اب بھی زندہ ہے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو پھر جب ہمارے پوترے ہوں گے تو ہم ادھر ہوں گے، وہ تو نام بھی بھول جائیں گے،
مجھے تو اینڈ تک اپنا شجرہ یاد ہے. کوئی بتا سکتا ہے اتنے بندوں میں؟ سب بھول گئے، بیکار مار گئے، مال ہڑپ کر کے کھا گئے. ہمارا بھی حشر یہی ہونا. عقل مند وہی ہے جو اس دین کو سمجھے، سمجھ کے اس پہ عمل کرے. کائنات کی افضل ترین ہستی رب نے دے دی ہے، کہا جو یہ تمہیں دیتا ہے وہ مجھے قبول ہے. جس سے یہ منع کرتا ہے تم رک جاتے ہو، پھر تم بھی مجھے قبول ہو. میں تمہارے اعمال کی طرف نہیں دیکھوں گا، اپنے یار کی محبت کو دیکھوں گا. نبی کے در پہ نبی کی سنت طریقے کو تم پکڑ لو، کائنات تمہارے حوالے کر دے گا. کبھی 17 سالہ نوجوان سندھ پہ چڑھتا ہے، سندھ کی سرزمین بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہے. آج صدام بے غیرتوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، صدام بے غیرتوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. فلسطین صفحہ ہستی سے مٹ رہا ہے. جن کے پاس کفن کے کپڑے بھی نہیں، آج بے یار و مددگار ہیں اور کلمہ پڑھنے والے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. آؤ خدا کا خوف کرو، دین کو سمجھو. اس دین سے عزت ہے مسلمان کی. میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں، قرآن اور نبی کو جب چھوڑو گے کہیں سے عزت اور خیر نہیں ملتی، کہیں سے نہیں ملتی. اگر مکہ کے جری، مکہ کے چڑھوائے، مکہ کے ظلم و ستم میں انتہا کرنے والے رسول اللہ سے جڑ گئے، اللہ کی عزت کی قسم وہ کائنات کے لیے مثال بن گئے. زمانہ آج بھی عمر فاروق کی، آج بھی عثمان غنی کی، آج بھی ابوبکر صدیق کی مثال نہیں پیش کر سکتا جیسے وہ میرے نبی نے تیار کی ہے. کامیابی تو ان کی زندگی ہے. اس لیے آپ بھی کوئی اپنے آپ کو ظلم ہوتا رہے. اب تو سردیاں شروع ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے ٹیوشن پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو مغرب کے بعد ہی چھٹی ہوتی ہے. یہ پتہ ہے آپ کے سامنے یہ پل بنا ہوا ہے، اس کی دونوں طرف اونچی اونچی لمبی دیواریں چڑھ گئی ہیں. 14 13 15 سال والا بچہ یہاں سے اکیلا گزرے گا، بولو دونوں طرف اندھیرا ہے. اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا کرے. محکموں کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ حکومت کو کوئی فکر ہے. یہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے، تو زندہ جنازے ہمارے اوپر، ان کے دل کو کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے شیرخوار بچے کے دودھ کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے. آؤ دین کو سمجھو. ہو جی دین امن کا درس دیتا ہے. اگر امن کا درس دیتا تو میرے نبی نے 82 جنگیں کیوں لڑی؟ ہم نے امن کے نام پہ 10 ملکوں کا بیڑا غرق کر دیا. ہو جی دین اپرتا تو دل میں ہونا چاہیے، حیا تو دل میں ہونا چاہیے. یہ دل میں بڑھتے 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 دل میں داخل ہوتے حیا آج کی قوم ننگی ہو چکی ہے. اور یہ تو جانوروں کا خاصہ ہے جن کے باڈی پارٹ نظر آتے ہیں. آج یہ ٹراؤزر شریف جو آ گیا ہے، جس نے دیکھا ہے آگے سے دیکھو تو اللہ حافظ، پیچھے سے دیکھو تو اللہ حافظ. ہے کہ نہیں ایسا؟ باپ کے اندر تو ایک فطری محبت ہے. باہر میں گلی میں پھرنے والا ملا کے اوپر بھی تو خیر کی توقع نہیں رکھ سکتا. وہ کیا سوچے گا؟ انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، ایمانی حمیت ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی یہ دونوں طرف بچے نہیں گزر سکتے، اور جو بچیاں کام کر کے آتی ہیں وہ بھی اکیلی یہاں سے نہیں گزر سکتی. اور ڈاکوؤں کو، راگیر چوروں کو یہ دونوں طرف اتنی اونچی دیواریں لگ گئی ہیں، ان کو تو موقع مل گیا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بولا کرو اپنے حق کے لیے. مسلمان شوم حکم نہیں ہے، مسلمان بڑی بڑی عظیم چیز ہے. نبی کا جس نے کلمہ پڑھا اس کا شرع صدر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.